معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ سب ذرا سنت کے مطابق بیٹھ جائیے اور سب چھوڑ دیجیے۔ سب پہ بیٹھنا دوران خطبہ مطلوب نہیں ہے۔ دوران خطبہ مقتدیوں کا امام کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مطلوب ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میرے ایک عزیز نے فون کیا کہ اگر آپ آج خطبہ دے دیتے تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے، وہ باری کسی دوسرے کی ہے، اس کو دینے دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، فلاں صاحب نے مجھ سے کہا تو میں نے ازراہ شاگردی اسے قبول کر لیا، اور چونکہ مجھے کچھ درد کی پریشانی ہے اس لیے میں خطبہ نہیں دینا چاہتا۔ تو میں نے کہا کہ وہ مسئلہ تو خیر میرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ تقریباً 4 مہینہ گزر گیا کہ میں ممبر سے کافی دور تھا۔ تو مجھے یاد آیا کہ وہ جیسے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انک قد فعلت کما قال الاول ابننی حبیبا هو احب الی من نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کو دیکھا کہ بے ہتھیار ہیں، میدان میں کوئی لڑائی کا سامان نہیں ہے، تو ان کو ایک تلوار دیا کہ اس سے لڑائی کرو۔ تو انہوں نے اپنے چچا عامر کو دیکھا تو وہ ان کو دے دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلا ہتھیار ہیں، تو کہا کہ وہ چچا کو دیکھا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اس لیے ان کو دے دیا۔ تو کہا کہ تم تو ایسے ہو گئے جیسے وہ پہلے نے کہا تھا کہ مجھے ایسا دوست دے اللہ جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اور یہ ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہ تو ایک لطیفہ ذکر کر رہا تھا۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اس عجلت اور جلد بازی میں، وہ ہے استدلال کا انحراف۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے طلبہ دل، دماغ اور آنکھیں سب کو حاضر رکھیں اور ذرا توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس دلیل سے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں، جس نص سے ہم مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر جیسے یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اصول محدثین اور اصول علماء کی روشنی میں یہ حدیث لائق استدلال اور لائق احتجاج ہے یا نہیں، اور اس کو طے کیا جاتا ہے سند اور متن پر غور کر کے پھر حکم لگایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، یعنی حدیث دلیل صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ یہ جاننا کہ دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے، استدلال کا جو انداز ہے اور استدلال کی جو کیفیت ہے وہ بھی درست اور صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ورنہ استدلال کی کجی کی وجہ سے ہمارے بیشتر اہل علم اور ہمارے بیشتر طلباء کجی کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو بات ایک سیدھے راستے پر آنی چاہیے وہ ایک غلط نتیجے پر ان کو پہنچا دیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عام اور خاص اگر دو نص ہے تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام کے فرض کیجئے کہ 10 آدمی ہیں، 10 افراد ہیں، اور خاص کے 1 یا 2 فرد ہیں، تو اب اگر 10 فرد عام کے ہیں تو اس میں سے 2 کو نکال دیا جائے گا اور باقی 8 پر عام کا اطلاق باقی رہے گا، اور ان دونوں کو اس سے خاص کر کے الگ کر دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی مہینے کے 3 دن روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 3 روزے 1، 2، 3 تاریخ کو بھی ہو سکتے ہیں، 13، 14 اور 15 کو بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ روزے 27، 28 اور 29 کو بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی یہ 3 روزے رکھے جائیں وہ اس اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ 3 روزے رکھنے کے لیے کیا یہ روزے ہمیشہ شنیچر کو پڑیں گے؟
ایام بیس کے یہ روزے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا رکھنے کا، کیا یہ روزے پورے مہینے جب رکھے جائیں گے تو وہ صرف سنیچر کو پڑھیں گے یا ہفتے کے بقیہ 6 دن میں بھی یہ روزے آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ 6 دن میں یہ روزے آئیں گے اور 7واں دن سنیچر بھی پڑھ سکتا ہے۔ گویا کہ یہ روزے جو عربی تاریخ کے اعتبار سے رکھے جائیں گے تو ان 7 دنوں میں سے کوئی بھی دن پڑے گا، ان میں سے ایک دن ہے سنیچر۔ اب یہ کہنا کہ ایام بیس کا روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے ایام بیس لازمی طور پر کبھی نہ کبھی سنیچر کو پڑے گا، اور اس لیے اگر یہ سنیچر کو پڑھتا ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہوئی عام اور خاص کو نہ سمجھنے کا اس کا انداز یا اس کے لیے استدلال۔ سیدھی بات ہے کہ ایام بیس کے روزے رکھے جائیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے، مستحب اور مندوب ہے، لیکن اگر یہ روزے سنیچر کو پڑ جائیں تب بھی رکھے جائیں گے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ روزے رکھنے مستحب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب ایام بیس یا مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے تو اس میں کبھی سنیچر بھی پڑے گا۔ اسی طرح سے صوم داؤدی کو دنیا کا افضل ترین روزہ قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی مسلمان آدمی صوم داؤدی کی پابندی کرتا ہے تو لازمی طور پر اگلا دن سنیچر کو پڑے گا، تو ہفتے کا کوئی نہ کوئی دن سنیچر کو پڑے گا، تو کیا وہ سنیچر کو روزہ نہیں رکھے گا؟ حالانکہ وہ صوم داؤدی کا روزہ رکھنے کا عادی اور اس نے اپنے آپ کو اس کا مشاق بنا دیا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے برابر۔ اب ظاہر ہے کہ صوم داؤدی کا روزہ رکھنے میں کبھی ہفتے میں سنیچر کا ایک دن پڑے گا اور کبھی نہیں پڑے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیچر کا دن پڑے گا وہ کہتے ہیں سنیچر کا دن لازم پڑے گا، اس لیے سنیچر کے دن روزہ رکھنا جائز ہوگا، لیکن وہ 2 باتیں بھولتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صوم داؤدی رکھنے کا حکم ایک عام ہے جو ہفتے کے 7 دنوں کو شامل ہے، ان میں سے کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ان 7 دنوں میں سنیچر کے روزے کی ممانعت ایک خاص دن ہے، تو اگر ہفتے کے 7 دن سے سنیچر کو خاص کر دیا جائے تو ہمارے پاس صوم داؤدی کے لیے 6 دن بچتے کہ نہیں بچتے؟ حدیث پر عمل کرنا ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر سنیچر کو بھی رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوم داؤدی والی حدیث پر تو ہم نے عمل کیا، مگر سنیچر کے دن روزے کی ممانعت والی جو حدیث ہے اس کو ہم نے الگ کر دیا، تو دائرے عمل سے خارج ہو گئی۔ اور ایک دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ سنیچر کے دن اگر صوم داؤدی پڑتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ صوم داؤدی یوم بعد یومن، آج روزہ کل سے روزہ پرسوں سے روزہ، اگر سنیچر کے دن روزہ پڑتا ہے تو اس کا مطلب جمعہ کو آپ نے روزہ نہیں رکھا، تبھی تو صوم داؤدی سنیچر کو آئے گا۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سنیچر کو ملا کر کے روزہ رکھا جائے گا، تو یہ کس طرح یہ روزہ رکھا جائے گا؟ اگر جمعہ کو روزہ نہیں رکھا ہے تو سنیچر کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر اتوار کو گیس کرنا ہے، پھر اتوار کو گیس کرنا ہے، اور سنیچر کا روزہ آپ کہتے ہو ملا کر کے رکھا جائے گا، تو کدھر سے ملائے گا؟ اگر جمعہ سے ملایا تو صوم داؤدی نہیں ہوا، اگر اتوار سے ملایا تو صوم داؤدی نہیں ہوا، بیچ میں کہاں سے سنیچر پڑا؟ آپ شاید میری بات کو پکڑ رہے ہوں کہ یہ عام اور خاص میں تعارف کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس حدیث کے افراد کی تعداد، جس کے اطلاقات زیادہ ہوں وہ عام کہلاتا ہے، اور جس کے افراد کم ہوں اور متعین ہوں وہ خاص کہلاتا ہے۔ سنیچر صرف ایک دن ہے جس کا صرف ایک فرض ہے۔ اب اگر بقیہ دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور اتفاق سے وہ سنیچر کو بھی پڑتا ہے تو کہا جائے گا کہ سارے دن روزہ رکھو، لیکن سنیچر کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا بقیہ دنوں میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ ارے بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو۔ قرآن پڑھا جائے تو کیا؟ سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی تو اس کو چپ رہ کے سنا جائے گا، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔
پڑھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب 113 صورتوں کی تلاوت کی جائے گی تو چپ رہا جائے گا اور سنا جائے گا، لیکن جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی تو اس عام چیز کو اس سے خاص کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سورہ فاتحہ اگر امام پڑھے گا تو ہم سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. لیکن اس کی وجہ سے قرآن کے اس حکم پر عمل مطلوب نہیں ہوگا. لیکن اگر سورہ فاتحہ بھی چھوڑ دی گئی، نہیں پڑھی گئی، پوری 114 صورتوں کو سنا گیا، تو اس آیت کے مفہوم یا اس کے تقاضے پر عمل تو ہوا، مگر جو متواتر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ چھوٹ گئی کہ اس پر عمل ہوا، وہ متروک ہو گئی. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک دو حدیثوں پر بیک وقت عمل کرنا ممکن ہو تب تک ایک پر عمل کرنا اور ایک کو چھوڑ دینا جائز نہیں. اسی طرح سے مستثنا اور مستثنا منہوں میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، مستثنا اور مستثنا منہوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، بہرحال بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد نماز نہ پڑھو. بعض روایتوں میں لائے نفی جنس کے ساتھ ہے اور بعض روایتوں میں لائے نفی کے ساتھ ہے، لا تصلوا یا لا صلاۃ. عصر کے بعد نماز نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ نفی تمام نمازوں کی ہے، لیکن دوسری روایت میں جسے ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعہ. عصر کے بعد نماز پڑھنا اس وقت منع ہے جب سورج کی بلندی ختم ہو چکی ہو، یا دوسرے لفظوں میں سورج میں پیلا پن پڑ چکا ہو، اس کا اوپر ہونا اب باقی نہ رہ گیا ہو، تب عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہوگا. گویا کہ جہاں مطلق طور سے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں عصر بعد سے مراد ہے جب سورج پیلا ہو جائے، کیونکہ یہ استثناء حدیث میں وارد ہے، خود حدیث نے مستثنا کیا ہے. اس کا مطلب کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جو سورج نیچے آ جانے کے بعد یا سورج کے پیلا پڑ جانے کے بعد نماز پڑھتا. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نمازی کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند کوئی آر، کوئی اوٹ اور کوئی سترا نہ ہو تو اس کی نماز کو 3 چیزیں کاٹ دیتی ہیں. 3 چیزیں کاٹ دیتی ہیں، بالغہ عورت، کالا کتا اور گدھا. تو اب ایسی صورت میں یہ 3 چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لا يقطع صلاۃ الشیء، جو کہ ایک ضعیف روایت ہے، اور ظاہر ہے کہ ضعیف روایت صحیح سے متعارض نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو دلیل ہی نہیں ہے کہ اسے صحیح دلیل سے تعارض پیدا کیا جائے. مگر صحابی کی شرح و مشکل الاثار، شرح معانی الاثار میں ایک روایت بسند صحیح ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقطع الصلاۃ شیء الا المرأة والحمار والكلب. کا نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی مگر 3 چیزیں. گویا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی، کوئی چیز، یہ ہو گیا مستثنا منہ، اور اس کے بعد الا الكلب والحمار والمرأة، یہ ہو گیا مستثنا. اب مستثنا اور مستثنا منہ میں ٹکراؤ ہوتا ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور اس کو اس سے الگ کر دیا جائے گا، اور باقی چیزیں اپنے عام پر اور اپنے معنی پر باقی رہ جائیں گی اور ان پر عمل کیا جائے گا. یہ بات ہے استدلال کی، اور استدلال میں انحراف کہاں سے پیدا ہوگا. میں نے دیکھا اصل میں یہ بات مجھے 2 مہینہ پہلے کہنے کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے شاید مقدر نہیں کیا تھا، اس لیے موقع ملا تو میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسے یاد کر لیں. میں نے دیکھا کہ بعض بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ تم لوگ عاشورہ اور عرفہ کا روزہ رکھو، تب یہ تو نہیں کہا تھا کہ عاشورہ اور عرفہ جب شنیچر کے دن پڑ جائے تو تم لوگ شنیچر کا روزہ مت رکھنا. یہ کہا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، یہ کہا کہ عرفہ کا روزہ رکھو، تاکید کیا، ترغیب تھی، مگر یہ تو نہیں بتایا کہ جب شنیچر کے دن پڑے گا تو تم لوگ یہ روزے مت رکھنا. یہ دلیل ہے
किस बात की कि शनीचर के दिन रोज़ा रखना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि आशूरा के दिन रोज़ा रखो, अरफा के दिन रोज़ा रखो, तो कहा तो लेकिन ये नहीं कहा कि आशूरा अगर शनीचर को पड़ जाए तो मत रोज़ा रखना, अगर अरफा शनीचर को पड़ जाए तो रोज़ा मत रखना। ये दलील दिया है लोगों ने, मगर मैंने कहा ये इस्तिदलाल का इन्हिराफ है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन एक ही हदीस में बयान नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले को किसी वक्त बयान करते हैं तो वो पूरे दिन का इहाता नहीं करता। तमाम नुसूस को और शरीयत के तमाम अहकाम को जब जमा किया जाता है तो क्या करके कोई मसाला मुस्तंबत होता है। एक जैसे तमाम दलाइल को जब इकट्ठा किया जाए तो मसला निकलेगा। अब आप तलाश रहे हो कि अरफा का रोज़ा रखो इल्लाह की शनीचर के दिन पड़े, अगर आप तलाश कर रहे हो कि आशूरा का रोज़ा रखो इल्लाह की शनीचर के दिन पड़े, तो आपको दलील नहीं मिलती। तो आपको तो देखो नबी ने मना नहीं किया है। लेकिन आप ये दूसरी बात भूल जाते हैं। क्या? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, बहुत से अब्दुल्ला बिन अब्बास, उमर बिन खत्ताब, अबू सईद खुदरी, बहुत लोगों से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। कहा कि इन दो दिनों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। और जब आपसे सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में सवाल हुआ तब आपने कहा कि ये दो दिन वो हैं जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह के पास उठाए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब अल्लाह के यहाँ ले जाया जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते थे और रोज़ा रखने की तरजीह देते थे, बल्कि ज़िंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े की पाबंदी करते थे। क्या दुनिया में किसी हदीस में कोई आदमी ये साबित करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखो, लेकिन अगर सोमवार को ईद का दिन पड़ जाए तो रोज़ा मत रखो? अगर सोमवार को ईद पड़ जाए, जुमेरात को ईद पड़ जाए तो तुम ये दोनों रोज़े मत रखना, ऐसी कोई दलील है सुन्नत के ज़ख़ीरे में? तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो ईद के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखा जाएगा? अगर सोमवार को पड़ता है ईद के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखा जाएगा अगर वो जुमेरात को पड़ता है? जुमेरात के दिन रोज़ा रखना मुस्ताहब है, जुमेरात के दिन रोज़ा रखना मसनून है। फिर अगर ईद का दिन पड़े तो नहीं रखा जाएगा? ऐसी कोई हदीस है किसी के पास कि अगर सोमवार को ईद पड़ जाए तो रोज़ा मत रखो, जुमेरात को ईद पड़ जाए तो रोज़ा मत रखो? ऐसा कोई नस है किसी के पास? जाहिर है कि नहीं है। अब ऐसी सूरत में कायदा ये है अल हाज़िरु मुक़द्दमुन अलल मुबीह, या इबाहत और जवाज पर दलालत करने वाला नस अगर हुर्मत पर दलालत करने वाले नस से मुतारिफ हो तो हुर्मत वाले नस को मुकद्दम किया जाता है। तो ईद जुमेरात को पड़ गई तो रोज़ा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अगर सोमवार को ईद पड़ गई तो रोज़ा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। तो अगर आशूरा या अरफा का रोज़ा शनीचर को पड़ जाए तो उस दिन भी रोज़ा नहीं रखा जाएगा और कहा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया जो रोज़ा फर्ज ना हो, और आशूरा और अरफा का रोज़ा फर्ज नहीं है। गोया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है और ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। दूसरी चीज़ ये है कि शनीचर के दिन रोज़ा रखना हराम है और आशूरा और अरफा के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है। ठीक और सेम उसी तरीके से जिस तरह अरफा और आशूरा का रोज़ा मुस्तहब है, ठीक इसी तरह से सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी मुस्तहब और मसनून है। अब अगर ईद वाले दिन कहा जाएगा कि ईद की वजह से सोमवार और जुमेरात को रोज़ा नहीं रखा जाएगा, तो क्या शनीचर वाले दिन नहीं कहा जाएगा कि शनीचर की वजह से उस दिन अरफा और आशूरा का रोज़ा नहीं रखा जाएगा? दोनों में क्या फर्क है? सेम मसला, सेम कायदा और सेम नज़ीर है। जिस दलील की बुनियाद पर सोमवार और जुमेरात को ईद पड़ने की वजह से उस दिन रोज़ा नहीं रखा जाएगा,
सोमवार और जुमेरात का रोज़ा मुस्तहब होने के बावजूद तर्क कर दिया जाएगा, उसी दलील की बुनियाद पर अगर आशूरा और अरफा का रोज़ा शनीचर को पड़ता है तो उसी दलील की बुनियाद पर उसमें रोज़ा नहीं रखा जाएगा और इस्तेहबाब को तर्क कर दिया जाएगा और हुर्मत को उसके ऊपर मुकद्दम किया जाएगा। दोनों में अगर कोई आदमी फर्क साबित कर दे तो मान लिया जाएगा। हाँ, दो फर्क है दोनों में, दो फर्क है दोनों में। एक फर्क तो ये है कि ईद के दिन रोज़ा रखने की हुर्मत मुत्तफक अलैह है, उम्मत का इज्मा है कि ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अलबत्ता शनीचर के बारे में रोज़ा रखने के ताल्लुक से बहुत से अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है। तो क्या किसी मसले में इख्तिलाफ होने की वजह से नुसूस की मानवियत कम या कमज़ोर हो जाती है? जाहिर है कि नहीं। नुसूस जो दलील है हमारे लिए, हदीस जो हमारे लिए हुज्जत है, अगर उसको कबूल और अदम कबूल के सिलसिले में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ की वजह से किसी नस की दलालत कमज़ोर हो जाती है, उससे एहतजाज करना ज़ईफ़ हो जाता है। जाहिर है कि ऐसी बात नहीं है। और दूसरा फर्क यह है कि शनीचर के दिन रोज़ा रखने की हुर्मत इतनी शदीद है जितनी शदीद ईद के दिन रोज़ा रखने की हुर्मत नहीं है। यानी जितनी सख्ती के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया है, उतनी सख्ती के साथ ईद के दिन रोज़ा रखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है। शनीचर के रोज़े की हुर्मत अशद है बनिस्बत ईद के रोज़े की हुर्मत के। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, शरीयत के पूरे ज़ख़ीरे में किसी भी दिन का रोज़ा इतनी सख्ती के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है जितनी सख्ती के साथ शनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। क्यों, क्या कहा कि शनीचर के दिन रोज़ा मत रखो सिवाय फर्ज के। ये हस्र हुआ, ये क्या हुआ? हस्र हुआ। और कहा फ़इन लम यजिद अहदुकुम, अगर खाने को कुछ नहीं है, सख्त मजबूरी, मुहताजी और फकीरी है, तो क्या करे? अंगूर का छिलका, उसकी लकड़ी, उसका गुच्छे की लकड़ी और दरख्त की लकड़ी, दरख्त का छिलका चबा। कोई लकड़ी खाता है, दरख्त का छिलका कोई आदमी खाता है, वो तो आपको जलाने के काम आता है, मगर क्या वही खा करके रोज़ा नहीं रखना है। इतनी सख्त ताकीद किया है, हुर्मत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस्तिदलाल में जब तक इस्तिक़ामत नहीं होगी तब तक आप दुरुस्त नतीजा और दुरुस्त मसाला कभी मुस्तंबत नहीं कर सकते। इसलिए नुसूस से इस्तिदलाल के जो ज़वाबित हैं, नुसूस से इस्तिदलाल के जो क़वाइद हैं, उनको समझना और उनको बरतने की कोशिश करना अब हद ज़रूरी है। क्योंकि ज़रा सी लफ्ज़ से आप फिसले, आपका इस्तिदलाल कज हुआ और आप मेहराब के शिकार हुए। खड़े हो, तुम खड़े हो, तुम जामे में पढ़ते हो, खड़े हो के बदतमीज नहीं भैया, जामे में पढ़ते हो, तुम किस दर्जे पढ़ते हो? कह रहा हूँ किस दर्जे पढ़ते हो तुम? खुले बुला में तुम पढ़ते हो, इतने बेहया हो तुम। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? तुम भी गलत हो, तुम्हारा नाम भी गलत है। मैं कल तुमको बताता हूँ बेहया कहीं का। ये मस्जिद में बैठे हो कि तमाशा कर रहे हो? हया नहीं है तुम्हारे पास किसी चीज की? कुलिया में पढ़ता हो, ये बदतमीजी करता बैठ गए यहाँ। तो मैं क्या कह रहा था? बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है, वो बात असल में रह गई और ये घड़ी दूसरी तरफ जा रही है, इसलिए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इन्हें अच्छी तरह से बरतने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।